آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ دنیا کے 3 بڑے مذاہب جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور تینوں ہی مذہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت اہمیت ہے، ان تمام کی کتابوں میں ایک بات ہے جو مشترکہ ہے: دا آرمگیڈن، یعنی جنگ ہر مجدون، الملحمۃ العظمیٰ یا الملحمۃ الکبریٰ۔ یہ ایسی خوفناک جنگ ہے جس میں دنیا کے 3 ارب انسان ختم ہو جائیں گے، جس میں زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی ہوگی، اور اس جنگ کی شروعات فلسطین سے ہوگی، اور اسرائیل اور اس کے تمام اتحادیوں نے اس کی شروعات بھی کر دی ہے۔ عیسائیوں کے لیے یہ ایک مقدس جنگ ہے، اور ان کی مقدس کتابوں میں اسے آرمگیڈن کہہ کر پکارا گیا ہے، اور ان کے مطابق اس جنگ کی کمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کریں گے، اور اس جنگ میں تقریباً 3 ارب انسان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ اور عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ خیر اور شر کے درمیان یہ جنگ کہیں اور نہیں بلکہ فلسطین کے علاقے میں واقع ہوگی، اور ان کے پریسٹ کہتے ہیں کہ خدا کی ہدایت کے مطابق ہمیں اس دنیا کو مکمل طور پر ختم کر دینا چاہیے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جنگ بت پرستوں اور حق پرستوں کے درمیان ہوگی۔ واضح رہے کہ عیسائیوں کے مطابق بت پرست مسلمان اور یہودی ہیں۔ امریکہ کے ایک صدر جمی کارٹر نے آرمگیڈن کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کا قیام بائبل کی پیشن گوئی کی تکمیل اور بائبل کے بیان کا حاصل ہے، اور اسرائیل اپنے ہمسائے کے خلاف جنگ کرتے ہوئے خدا کی رضا پوری کر رہا ہے۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق آرمگیڈن ایک عظیم ترین جنگ ہوگی جس میں قومیں ایک جگہ جمع ہو جائیں گی، اور اس جنگ کا فیصلہ خدا کی بادشاہی کا اعلان کرے گا۔ یہودیوں کے مطابق آرمگیڈن، جسے وہ جنگ ہر مجدون بھی کہتے ہیں، یہ جنگ کئی قوموں کے درمیان ہوگی جو اسرائیل کے خلاف لڑی جائے گی، مگر بالآخر اس جنگ کے بعد فتح یہودیوں ہی کی ہوگی، کیونکہ اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد ہی ان کا مسیحا دجال ان کی مدد کے لیے آئے گا، اور پھر مسیحا اور خدا کی مدد سے انہیں ایک بہت بڑی فتح نصیب ہوگی، اور پوری دنیا میں پھر یہودیت کا راج ہوگا، اور ایک عظیم حکمرانی ان کے پاس آ جائے گی۔ دوستو، جبکہ دین اسلام کے مطابق اس جنگ کو الملحمۃ العظمیٰ اور الملحمۃ الکبریٰ کہہ کر پکارا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ کو دا ایور گریٹسٹ بلڈی وار، یعنی ایک عظیم خونی جنگ قرار دیا ہے، جس جنگ کی قیادت حضرت امام مہدی علیہ السلام خود کریں گے، اور اس جنگ میں آپ کی مدد 2 طرح سے کی جائے گی: ایک زمینی مدد جو ہند و خراسان سے کالے جھنڈے والی فوج کی صورت میں حاصل ہوگی، جن کی طاقت ایسی ہوگی کہ کوئی ان کو شکست نہ دے سکے گا، نہ ہی ان کا رخ پھیر سکے گا، اور وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں اپنے جھنڈے گاڑ دیں گے۔ اور دوسری مدد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آسمان سے نازل ہوگی، جن کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی معجزاتی طاقتیں ہوں گی کہ یہود اور ان کا مسیحا دجال پھر ان کا مقابلہ نہ کر سکے گا، اور پھر شکست ان کا مقدر بنے گی۔ مگر ان واقعات سے پہلے مسلمانوں کی بہت بری حالت ہوگی۔ اور دوستو، الملحمۃ العظمیٰ سے کیا مراد ہے؟ لحم عربی میں گوشت کو کہتے ہیں، اور ملحم کسائی کی دکان کو، ملحم یعنی جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہوں، اور العظمیٰ یعنی عظیم ترین۔ اس کا مطلب ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں انسانی جانوں کا ضیاع اور ہلاکتیں ہوں گی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 اس جنگ میں شہید کر دیے جائیں گے، صرف ایک ہی بچ پائے گا۔ اس بات سے آپ اس جنگ کی ہولناکی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اس جنگ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اس جنگ میں اتنے انسان قتل کیے جائیں گے کہ ایک پرندہ جسے نجاست پسند نہ ہوگی وہ اڑتا چلا جائے گا، لیکن اترنے کے لیے اسے زمین پر کوئی خالی جگہ نہ ملے گی، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوں گی، یعنی کوئی جگہ لاشوں سے خالی نہ ہوگی۔ اڑتے اڑتے تھک ہار کر آخر وہ پرندہ زمین پر گر پڑے گا، اور مر کر گرے گا بھی تو کسی لاش پر ہی گرے گا۔ In Islam and in Christianity, there is talks of a great war. This great war is known as the Malhama, and the Malhama is the equivalent in the Christian religion of Armageddon. The prophecy states that soon there will be a drying of the Euphrates River. The Euphrates River will completely dry, and beneath it are mountains of gold. But sometimes I wonder, do these nations that have power, have they read these prophecies, and do they know what's under this river? Is that why they've destabilized the Middle East? We know that in that prophecy, from the Muslim perspective, the Prophet Muhammad, peace be upon him, said that the whole world would fight over the Euphrates River. And he did not command the Muslims to fight. What? But they're a religion of war. No.
He actually said, if you hear of this war, do not approach the river, do not take anything from the river, do not join that war, because 999 out of every 1,000 will perish. اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی. ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور ارمگڈون اسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر. اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. یہ حدیث ہے صحیح. ارمگڈون نمبر 1. گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2. مسجد اقصی اور قبۃ الصغریٰ کو گرانا نمبر 3. وہاں تھرڈ ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی. اور اسرائیل کا فلسطین پر حملہ دنیا کو اسی جنگ کی طرف لے جا رہا ہے جس کے بارے میں تینوں مذاہب متفق ہیں کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اور وہ فلسطین سے ہی شروع ہوگی. اور اسرائیل کو اس وقت کوئی روکنے والا نہیں ہے. وہ کسی بے لگام گھوڑے کی طرح دنیا کی پرواہ کیے بغیر اپنے عظیم ترین منصوبے کی طرف بڑھ رہا ہے. وہ منصوبہ جسے وہ گریٹر اسرائیل کہتا ہے. اور فلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد اس نے مسلمانوں اور عربوں کی طاقت بھی دیکھ لی ہے. اور اس کا اگلا قدم مسجد اقصی کو شہید کرنا اور وہاں اپنا تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے. کیونکہ یہودیوں کے مطابق جب تک ان کا تھرڈ ٹیمپل نہیں بنے گا تب تک ان کا مسیحا دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہوگا، اور تب تک ان کا گریٹر اسرائیل اور پوری دنیا پر حکومت کا خواب پورا نہیں ہوگا. اسی لیے اسرائیل مسجد اقصی کو عنقریب شہید کرنے کی کوشش کرے گا. اور جیسے ہی اسرائیل مسجد اقصی کو شہید کرے گا تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ وہی وقت ہوگا جب الملحمۃ العظمیٰ آرمگڈن جنگ ہر مجدون شروع ہو جائے گی. کیونکہ حدیث شریف کے مطابق یہ جنگ فلسطین سے ہی شروع ہوگی. اور آج ہم مسلمان خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے فلسطین کو جلتا اور تباہ ہوتا دیکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کی خیر فرمائے اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے. آمین. دوستوں امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن میں بھی کلک کر دیں. اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.